خدا یسوع کے بابرکت اور عظیم اور حکمت والے نام میں آج پھر سب سننے والوں کو پادری جاوید کی طرف سے سلام قبول ہو۔ آئیے میرے عزیزو، آج پھر ہم اپنی روحانی خوراک لیتے ہیں۔ آج کی ہماری روحانی خوراک پیدائش کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 3 آیت سے لے کر 11 آیت تک۔ میرے عزیزو، حوالہ بہت لمبا ہے، اس کو میں آج پڑھنا نہیں چاہتا۔ خدا آپ کو توفیق دے تو ضرور اس حوالے کو پڑھیں، کیونکہ میں نے بڑی باریکی کے ساتھ، کیونکہ میں نے پھر نیا عہد نامہ ختم کر کے پھر پیدائش سے جو سٹڈی ہے اس کو دوبارہ میں نے شروع کیا ہے۔ پتہ نہیں کتنی بار، مجھے نہیں پتا کہ میں نے بائبل مقدس کو ختم کیا، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ جتنی بار بھی ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں میرے عزیزو، ہمیں نئی بات ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ملتی ہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کو بار بار پڑھنے سے ہمیں بہت کچھ ہر وقت ہی ملتا رہتا ہے۔ تو یہ جو حوالہ ہے، اس کا آج ہمارا جو مضمون ہے، حسد اور جھوٹ کے خطرناک نتائج۔ میرے عزیزو، یہ کہانی جو ہے قائن اور ہابل کی کہانی ہے، اور ہم نے سنڈے اسکول کے بچوں کو سکھایا بھی ہے یا سکھاتے بھی ہیں، اور ہم نے خود بھی اس کے بارے میں اپنے ببلیکل اساتذہ سے، یا ہم نے سیمنری میں بھی اس کے بارے میں سنا، کیونکہ جب خدا کے پاک کلام کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہر چیز اساتذہ جو ہیں وہ کھول کر ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ خدا کا پاک کلام ایسا ہے کہ جب آپ کو روح القدس ہدایت کرتا ہے تو آپ کے اوپر نئے نئے راز جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آیات جو ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کی تفصیل میں جائیں یا اس کی جو ڈیٹیل یا اس کا لیسن جو ہے، جو اس کا مورل ہے، اس کی طرف جائیں، ایک بات جو خدا کے پاک کلام میں ہے کہ خدا جو ہے میرے عزیزو، وہ دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے۔ وہ ہر چیز ہمارے سوچنے سے پہلے اور ہمارے کرنے سے پہلے ہی اس کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو پوری کہانی ہے، یہ مخلصانہ دلی عبادت کی اہمیت، اپنے انتخاب کی طاقت اور دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کی ہماری ذمہ داری کے بارے میں اہم سبق سکھاتی ہے۔ اہم نکات میں یہ شامل ہے کہ حسد تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر جو ایک بھائی ہے، اس نے دوسرے بھائی سے حسد کیا اور وہ کس طرح تباہی کی طرف لے گیا، اور اس حسد نے دوسرے بھائی کی جان کو لے لیا۔ قائن نے ہابل کو قتل کر دیا، اور اس کا نتیجہ دیکھے کتنا خطرناک نکلا۔ پھر میرے عزیزو، جھوٹ جو ہے، وہ جھوٹ ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس جھوٹ کے اوپر ہم جھوٹ بول کر اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے کلام مقدس کے بارے میں بتایا کہ خدا دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے۔ وہ جیسے جیسے سوالات یا جیسی جیسی جو قائن کی سوچ تھی وہ بدلتی تھی، تو خدا بھی اسی طرح اس کے اوپر سوال کرتا تھا۔ پہلا سوال جب ہدیہ قبول کیا گیا اور دوسری سائڈ میں نہ قبول کیا گیا، تو اس کا جو منہ بگڑا، وہ غضبناک ہوا۔ تو خدا نے پہلے ہی اس کے اوپر یہ سوال کیا کہ تو کیوں ایسا سوچ رہا ہے، تو کیوں ایسا گناہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ خدا کو یہ معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ اپنی آزاد مرضی کا مالک تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس نے بھی خدا کے سامنے کوئی خاطر خواہ جواب جو ہے وہ نہ
دیا، کیونکہ خدا نے کہا کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ خدا نے اس کو نتیجہ بھی بتا دیا اور ساتھ میں رہنمائی بھی کی کہ تو اس پر غالب آ۔ لیکن میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس نے اپنے آزاد دل کی جو مراد تھی اس کو پورا کیا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ حسد اور غصہ کی وجہ سے پھر کیا اس کا نتیجہ نکلا۔ ہابل کی پیشکش کو قبول کرنے پر خدا کی طرف سے قائن کا حسد پہلے قتل کا باعث بنتا ہے۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح بغیر سوچے اور بغیر چیک کیے کہ اس کے تباہ کن نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس نے کر دکھایا۔ پھر میرے عزیزو، خدا ہمارے اعمال کے پیچھے دل اور ارادے کو صرف حرکات سے گزرنے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ خدا، پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ خدا ہمارے ہر عمال کو، ہمارے ایکٹ کو کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے، اور خدا پھر روح القدس کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہمیں روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے اختیار پر قابو نہ پا سکا۔ خدا نے قائن کو خبردار کیا کہ گناہ دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہماری آزاد مرضی کو نمایاں کرتے ہوئے یا تو ہماری گناہ کی خواہشات پر قابو پانا یا ان کے سامنے جھک جانا جو ہے وہ اس بات پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہوا وہی کہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی کے سامنے، اپنے گناہ کی خواہشات کے سامنے جھک گیا، نہ کہ خدا نے جو کچھ اس کو کہا کہ تو اس پر قابو پا، تو اس پر غالب آ، اس نے ایسا نہ کیا۔ جب خدا نے اس کو کہا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو اس نے یہاں پر بھی کہا کہ میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں۔ قائن کا بدنام زمانہ سوال سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے، ان کی حفاظت کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے ذمہ دار ہیں، یہاں تک کہ جب ہم خود کو کم تر محسوس کرتے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت مہربانی اور نیکی کی طرف سوچنا ہے۔ یہ کہانی مشکل جذبات یا غلطیوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی محبت اور مہربانی کا انتخاب کرنے، چناؤ کرنے، اچھے انتخاب کرنے اور مثبت اثر و رسوخ کی رکھنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور ہمیں یہ خدا کی طرف سے پیغام ہے اس میں ہمارے لیے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، محبت اور مہربانی کے ساتھ ہم نے کام آنا ہے، اور پھر ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ حسد، جھوٹ بالکل ہماری زندگی سے باہر نکالنا ہے، اور جس کے نتائج جو ہیں وہ بہت خطرناک اس کہانی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ حقائق زوردار طریقے سے اس بات کی یہ وضاحت کرتی ہے کہ گناہ اگر سامنا نہ کیا جائے تو تباہی کا باعث بنتا ہے، جبکہ نیکی کا انتخاب قبولیت اور ایمانداروں کی زندگی میں ہمیشہ برکت لاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہر سننے والے ایماندار کی زندگی سے حسد اور جھوٹ کو ختم کرے۔ اگر کہیں بھی کسی آزمائش کی وجہ سے جھوٹ سامنے آتا ہے تو خدا ایمانداروں کو اس پر غالب آنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اپنے رشتوں کا، اپنے عزیزوں کا میرے عزیزوں پالن کریں۔ یہ رشتے بڑے قریب ہیں جو خدا نے اپنے کلام میں بتائے ہوئے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ خداوند سب سننے والوں کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو خداوند اس کو تندرستی عنایت فرمائے، اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا فرمائے، اور جو ہمارے بیٹے بیٹیاں باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، خواہ وہ ہمارے خاندان سے ہیں، ہماری کلیسیا سے ہیں، یا سننے والوں میں سے ہے کوئی، تو خداوند ان کی حفاظت اور نگہبانی کرے، سلامتی عنایت کرے، بے اولاد جوڑوں کو خداوند اولاد جیسی برکت عطا فرمائے، پھر ہمارے عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی کو قائم رکھیں۔ میرے عزیزو، آج کا میسج تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ سبق ہی کچھ ایسا تھا جس کو میں نے تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر بھی 10-11 منٹ تک یہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین سم آمین۔